ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اسلام کی وہ پہلی جنگ جس کے اندر مسلمانوں کے پاس مکمل سواریاں بھی نہیں ہیں، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کے پاس مکمل خوراک بھی نہیں ہے، وہ اسلام کی پہلی جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ پہلی جنگ کا مارکا جو مسلمانوں نے جیتا تھا، ایک پیغام لے کر جانے والا ایک مسلمان صحابی یہ وہاں سے نکلتا ہے، میں جا کر مدینہ میں بتاؤں تو صحیح کہ مسلمان یہ پہلی جنگ جیت چکے ہیں۔ اب جب وہ آتا ہے نا تو آتے آتے 19واں روزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهب یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان یہ برکتوں والا مہینہ تو ہے ہی ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس کی ہر ہر گھڑی ہر ہر لمحہ یہ برکتوں کا نزول ہی ہے، رحمتوں کا نزول ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر بھی، ایک تو یہ نا کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان کا تاریخی پس منظر موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان کے اندر کئی ایک یادیں اسلامی شخصیات کے اعتبار سے اور اسلامی معرکوں کے اعتبار سے یہ رمضان میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں 17واں روزہ گزرا ہے، رمضان مبارک کی 17 تاریخ، اس تاریخ کو اسلام کا پہلا معرکہ جو کہ حق اور باطل کے درمیان تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرقان کے کہہ کر پکارا ہے، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن، کہ حق بھی الگ ہو جائے باطل بھی الگ ہو جائے۔ وہ پہلا معرکہ جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد یہ 313 چھوٹے بڑے بچے سارا کچھ ملا کے، اور کفار 1000 سے زائد تعداد لے کر یہ میدان بدر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کفار آئے تھے کہ ہم نے اسلام کا نام باقی نہیں رہنے دینا، ہم نے اسلام کو ختم کر دینا ہے، یہ دین جو نیا چلا ہے، ہمارے باپ دادا جس چیز کے اوپر موجود تھے اور اس کے خلاف یہ جو دین آیا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ کفار کی سوچ تھی۔ اور دوسری طرف مسلمان جو تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، بڑی تھوڑی سی تعداد تھی، اور آ گئے تھے اپنے جوش و جذبے کو ساتھ لے کر، ایمانی جذبہ، ایمانی قوت، جوش ایمانی یہ لے کر میدان میں پہنچ آئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے رب کے دین کو بچانا ہے۔ آج پورے کا پورا اثاثہ ہم ہی تو ہیں۔ اگر آج ہم کفار کے مقابلے میں نہ ڈٹے اور ہم پیچھے ہٹ گئے اور کفار نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تو پھر اگر ہم چلے گئے تو پھر پیچھے رب کا نام لینے والا یہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ رب کا دین، دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تشریف لایا ہے،
اس کے پیروکار اس وقت تک دنیا میں ہم ہی لوگ ہیں۔ تو ایک طرف کافر یہ اپنی قوت لے کر، اپنی طاقت لے کر اور اپنی سرکشی اور ظلم اور بربریت کو لے کر یہ سامنے آتا ہے، دوسری طرف مسلمان اپنے جوش، اپنے ہمت، اپنے جذبے اور اپنی ایمانی قوت کو ساتھ لے کر یہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جو حق کے اوپر ہے وہ مسلمان ہے، اور جو باطل کے اوپر ہے، جو غلط ہے، جو ڈٹھائی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، جو مضبوط ہو گیا ہے، ڈھیٹ بن گیا ہے ظلم کے اوپر، کفر کے اوپر، وہ کافر ہے۔ اچھا، اس معاملے کی ابتدا یہ 12 رمضان مبارک سے ہوئی تھی۔ میں یہ بدر کے اعتبار سے بھی کچھ ملفوظات عرض کروں گا، اور ساتھ میں کیونکہ 21واں روزہ آگے آ رہا ہے، 21ویں روزے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم عرس ہے، تو آپ کا بھی کچھ تذکرہ کروں گا۔ 19واں روزہ، اس میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عرس مبارک ہے، تو ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آج کے اس بیان میں کروں گا۔ 12 رمضان مبارک 2 سنہ ہجری، ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال ہے، اور 12واں روزہ ہے، اور مسلمان جنگ کی تیاری شروع کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں بدر کی طرف۔ اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہوتی ہیں۔ جب بیمار ہیں، اور آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں آنے سے روک دیا، اور ان کو حضرت رقیہ کے پاس رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سارے مسلمان چلے گئے جو دیگر تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ میں تشریف لے گئے۔ جب 17 رمضان مبارک ہوتی ہے اور یہ معرکہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس وقت ہوتا کیا ہے، مسلمان جنگ جیتے، اور میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وہ زمانے کو گاڑیوں والے، کوئی لینڈ کروزروں والے نہیں تھے۔ ان زمانوں میں جب واپسی بھی ہوتی تھی یا کہیں جانا ہوتا تھا، وہ یہی گھوڑے، اونٹ، اونٹنیاں، خچر یہ استعمال ہوا کرتے تھے۔ 17 رمضان مبارک کو رب تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو سرخرو کیا، مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، مسلمان جنگ بھی جیت گئے، اور کئی ایک جنگی قیدی یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو اس وقت اب مسلمان خوشی کی خبر لے کر، ایک پیغام لے کر آنے والا، وہ خوشی کی خبر لے کر مدینے کی طرف چلتا ہے کہ میں جا کر ذرا مدینے کے اندر بتاؤں تو صحیح کہ الحمدللہ اسلام کی وہ پہلی جنگ جو حق و باطل کے درمیان تھی، اسلام کی وہ پہلی جنگ جو اس نے کفار کے خلاف لڑی ہے، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں ہیں، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس کے اندر مسلمانوں کے پاس مکمل سواریاں بھی نہیں ہیں، اسلام کی وہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کے پاس مکمل خوراک بھی نہیں ہے، وہ اسلام کی پہلی جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ پہلی جنگ کا مارکا جو مسلمانوں نے جیتا تھا، ایک پیغام لے کر جانے والا ایک مسلمان صحابی یہ وہاں سے نکلتا ہے، میں جا کر مدینہ میں بتاؤں تو صحیح کہ مسلمان یہ پہلی جنگ جیت چکے ہیں۔ اب جب وہ آتا ہے نا تو آتے آتے 19واں روزہ ہو جاتا ہے۔ 17 رمضان کو رب تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، 19 رمضان ہو گئی، جبکہ وہ پیغام لانے والا مدینے میں آتا ہے، اور جب پیغام لے کر آتا ہے نا تو آگے سے ایک خبر ملتی ہے، حضور کی شہزادی دنیا سے انتقال کر چکی ہے، یہ خبر ملتی ہے۔ اور اس وقت جب حضور تشریف لاتے ہیں، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے معاملات یہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی لاڈلی بیٹی تھی، اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، 20 سال کی عمر تھی جس میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی خوش نصیب ہیں، ویسے تو خوش نصیب ہے ہی نہ ہے، حضور کے گھرانے میں پیدا ہوئی، حضور کی سگی بیٹی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے۔
تو ایک تو یہ خوش نصیبی، دوسرا حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے زمانے تک 3 ہجرتیں ہوئی تھیں، 2 حبشہ کی طرف اور تیسری مکہ سے مدینہ کی طرف، 2 مکہ سے حبشہ کی طرف اور 1 مکہ سے مدینہ کی طرف۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ان تینوں جنگوں کے اندر، یہ حضرت عثمان کے تینوں ان ہجرتوں کے اندر حضرت عثمان کے ساتھ اور تینوں ہجرتیں آپ نے کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم اور رقیہ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کا مفہوم جو ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد تم تیسرے ہو جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو۔ تو یہ ایسی فضیلت آپ کو ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا آپ کو۔ اچھا، جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ بڑی پیاری حضور کی بیٹی تھیں جو کہ سمجھ لیں اسلام کی ابتدا ہی کے اندر دنیا سے تشریف لے گئیں۔ بہرحال یہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند چیزیں عرض کی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ 10 سال کی عمر میں ایمان لے کر آ گئے تھے۔ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور کو بڑے پیارے بھی تھے، حضور سے پیار کرنے والے بھی تھے۔ شروع میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قسم اٹھا کر کہتے تھے، آپ کہتے تھے یہ جو آیت ہے یہ والی بھی اور اس کے آگے 6 آیات، کہتے تھے اللہ کی قسم یہ آیتیں حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت علی کا نام بھی لیتے، ساتھ میں دیگر 2 صحابہ کا نام لیتے۔ اب نازل کیسے ہوئی تھی میں پہلے کچھ واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ان آیات کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ جب وہ پہلی جنگ ہوئی نا، جنگ بدر، اس وقت سامنے کفار ہیں، لشکر نے پڑاؤ کر لیا ہے، کفار کا لشکر سامنے ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے۔ کفار کے لشکر میں ان کے جو مکہ اہل مکہ جو ہیں، قریش مکہ جو ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں اپنے لشکر سے آگے آتے ہیں۔ لشکر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے لشکر سے آگے نکلتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندے کو بھیجو، کسی جوان کو بھیجو، اپنے جوانوں کو بھیجو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جب یہ للکارتے ہیں نا، تو ادھر مسلمانوں کی صفوں میں سے 3 انصار صحابہ، 3 وہ صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، وہ آگے نکلتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو پیچھے کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اچھا، اب دیکھیں، ان کو پیچھے بٹھایا، کسے آگے آنے کا کہا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو ہاشم تم آگے بڑھو۔ بنو ہاشم کون ہے؟ یہ وہ قبیلہ جو حضور کا اپنا قبیلہ ہے۔ انصار آگے آئے، حضور نے فرمایا تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ جب اسلام کے بارے میں، اسلام کے لیے اگر قربانی کی حاجت پڑ رہی ہے، آگے کوئی آئے گا تو وہ پہلے میرے قبیلے والا آگے آئے گا۔ اپنے قبیلے کو قربانی کے لیے آگے بھیجا کہ آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ جب حضور نے فرمایا نا بنو ہاشم تم آگے بڑھو، 3 افراد تھے جو آگے آئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ہستیاں تھیں جو کہ آپ بالکل، حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، 3 ہستیاں تھیں جو کہ سامنے آتی ہیں۔ سامنے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، یہ تینوں کھڑے ہیں۔ یہ تینوں مسلمانوں کی شخصیات، مسلمانوں کے صحابہ، یہ آگے بڑھتے ہیں اور تینوں کا کلا کما آگے کفار کا کر دیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کا نزول فرماتا ہے۔ اچھا، 3 تھے نا، 3 کفار تھے، 3 مسلمان تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مسلمانوں کا گروہ ہو گیا 3 بندوں کا، اور ایک 3 بندوں کا کفار کا گروہ ہو گیا۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک رب کو جھوٹا کہنے کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، ایک رب کو سچا کہنے کے بارے میں جھگڑ رہا ہے۔ 2 گروہ بیان کیے، پھر آگے ان کا رب تبارک و تعالیٰ انجام بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافروں کا گروہ ہے، رب ان کا انجام بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار،
جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے گئے ہیں، ان کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے۔ ایک چیز فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈھیلا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کے ذریعے سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ اور ان کی کھالیں یہ جل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَاطِعُ مِنْ حَدِيدٍ، رب تبارک و تعالیٰ نے تیسری سزا بیان فرمائی ان کفار کی، فرمایا ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ تین ان کے انجام بیان کیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے۔ ایک یہ کہ ان کے لیے آگ کا لباس ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر پانی گرم یہ اڈھیلا جائے گا جو کہ ان کی کھالوں کو بھی ادھیڑ کے رکھ دے گا، ان کو پگھلا کے رکھ دے گا، اور پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سارے کا سارا پگھلا کے رکھ دے گا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، لوہے کے ہتھوڑے ہیں جو کہ ان کو مارے جائیں گے۔ اچھا یہاں پر ان کا تذکرہ ہوا، دوسری طرف اب مسلمانوں کا گروہ بھی تو ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ان کے، اچھا کفار کے لیے تین عذاب بیان کیے، مسلمانوں کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے چار انعامات بیان فرمائے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس جنت کے اندر ان کو فرمایا سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ دو چیزیں ہو گئی، فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اس جنت کے اندر ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر ریشم کو پہنا حرام قرار دیا ہے، مرد ریشم نہیں پہن سکتا، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت رب تبارک و تعالیٰ وہ ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو ریشم کا لباس رب تبارک و تعالیٰ پہنائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو اچھی بات کی طرف چلایا جائے گا، ہدایت دی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور سراہے ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رستے کی طرف یہ بات ان کو لے کر چلے گی۔ تو رب نے چار انعام ان کے لیے ذکر فرمائے، جنت کے اندر داخلہ ان کو ملے گا، اس کے علاوہ سونے کے کنگن اور موتی یہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ تیسرا فرمایا ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا ان کو اچھے قول کی طرف رہنمائی ان کی جائے گی۔ یہ قول، یہ جو آیات ہیں یہ مولا علی اور دیگر جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ہم دیکھیں نا، اگر آپ کی فضیلت میں کئی ایک روایات حضور کی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو خود پکارا اور پکار کر کہا کہ اے علی، تم اور میری بیٹی فاطمہ یہ جنت میں میرے ساتھ محل میں رہا کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے نا آگے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضور نے فرمایا اخوانا علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو حضور نے یہ خوشخبری آپ کو سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک نہیں کئی مرتبہ جنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے رستے میں ایک باغ آیا، کہا جب باغ آیا نا تو میں نے حضور کو کہا کہ کتنا پیارا باغ ہے۔ حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا، اے علی یہ باغ خوبصورت ہے، یہ بڑا پیارا باغ ہے، اس کے پھل بڑے اچھے ہیں، یہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اے علی سن لو، لَكَ تمہارے لیے فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر احسن منہا اس سے بھی اچھا باغ رب نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہ ایک باغ تھا، ہم جب رستہ تھا نا چل رہے تھے، کہتے ہیں آگے گیا تو اس سے مزید خوبصورت باغ آیا، میں نے حضور سے وہاں پر بھی یہی عرض کیا، حضور کتنا پیارا باغ ہے۔ حضور نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا لَكَ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا، اے علی یہ باغ بڑا پیارا ہوگا لیکن تیرے لیے جنت کے اندر اس سے بھی اچھا باغ رب نے تیار کر کے رکھا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں 7 باغوں کے پاس سے گزرا، ہر باغ کے پاس سے جب بھی گزرتا تھا حضور یہی بیان فرمایا کرتے تھے
اے علی اس سے اچھا باغ رب نے جنت میں تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا۔ یہ مولا علی کی شان۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، حضور تشریف لائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعل پاک تھا نا، جو مبارک جوتی تھی، اس کو کچھ سلائی کی حاجت تھی۔ حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور تشریف لا کر اپنا جوتا مبارک جو تھا نا، نعل پاک تھا، حضور نے مولا علی کو دے دیا سلائی کرنے کے لیے۔ مولا علی نے پکڑا، سلائی کرنا شروع کر دی۔ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلائی کر رہے تھے۔ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دی جو کہ بعد میں پوری بھی ہوئی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، ہے میرے صحابہ، مفہوم حدیث پاک کا، فرمایا جیسے غیر مسلموں کے مقابلے میں مجھے قرآن پاک کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ کفار انکار کیا کرتے تھے قرآن پاک کا، وہ کہتے تھے یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ آپ نے خود اپنے پاس سے بنایا ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ شاعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ پچھلے بندوں کی کہانیاں، پچھلی قوموں کی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، کبھی کہتے تھے کوئی بندہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، آپ لکھ کے ہمارے پاس لے آتے ہیں، یہ کوئی رب کا کلام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرماتا جاتا اور حضور کفار کو جواب دیتے رہتے۔ تو فرمایا جیسے کفار کا مقابلہ، غیر مسلموں کا مقابلہ میں کر رہا ہوں قرآن کے متعلق، ان قریب وہ وقت آئے گا جس وقت قرآن کے معانی کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی، اور اس وقت جو قرآن کا دفاع کرے گا، اس وقت کو ان کے سامنے آئے گا، اس وقت جو اس قرآن کی حفاظت کرے گا، اس قرآن کے معانی کو صحیح بیان کرے گا۔ فرمائیے وہ بندہ ہے جو وہ جوتا سی رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو جوتا سلائی کر رہا ہے۔ حضور نے یہ خبر دی، سن 38 سنہ ہجری آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس وقت ایک گروہ ایسا آیا جو کہ بڑا باغی گروہ تھا، ایک گروہ ایسا آیا جو کہ قرآن کے معانی کے اندر بڑی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ ایک گروہ ایسا آیا جس نے مولا علی کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ علی معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مولا علی ان کو بڑے پیار سے سمجھاتے رہے، بڑا آرام سے سمجھاتے رہے، بڑا ان کو بٹھا کر بتاتے رہے، قرآن کے معنی سمجھاتے رہے۔ جب دیکھا نا گل نہیں منتے پہ، مولا علی نے کہا آج اگر سدھے ہو کے آئے، جنگ کی سب کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مولا علی رضی کی شان تھی کہ حضور نے جو پہلے فرمایا تھا سن 38 ہجری کے اندر مولا علی نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو مولا علی کی کئی ایک اور شانیں، یہ تو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، آپ کی شانوں میں پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مولا مشکل کشا کا صرف ٹاپک لے لیں وہی ختم نہیں ہوتا، اس کے علاوہ آپ کی سخاوت کو لے وہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے اہل خانہ کے اعتبار سے لے لیں وہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا، آپ کے ہر پہلو حلال رزق کے اعتبار سے، حلال لقمے کے اعتبار سے آپ کے متعلق روایات موجود ہیں اور پورے قصے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ 21 رمضان آ رہا ہے، 21 رمضان کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ کسی ایک ناہنجار آدمی نے، کسی ایک فاسق آدمی نے آپ کے اوپر وار کیا تھا 19 یا 17 رمضان کو، اور 21 رمضان کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم مزید ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے صالح ثواب وغیرہ بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔